بھی مانتے تھے، اور یہودی تو اپنا مؤسس مانتے تھے انہیں. یہ بھی ان کی اولاد میں سے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں. کہا کہ ان کی بات جو تھی وہ تو وہی تھی جو انہوں نے کہی تھی کہ آباء و اجداد کا راستہ نہیں، خدا کی رہنمائی. لیکن یہ تم لوگ ہو کہ اس کو تم نے خود وضع کیا ہے، اس دلیل کو کہ اسلاف کے راستے پہ ہم چلتے ہیں. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین. اوپر کہا تھا نا کہ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا. ہر رسول کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس نے آ کر سچائی کا پیغام دیا، اور قوم کے سہل انگار دوسروں کی کمائی پر عیش کرنے والے لوگ، انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور یہ کہہ کے مخالفت کی کہ ہم اس راستے کو نہیں چھوڑیں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد چلتے آ رہے ہیں. مترفون نے یہاں اسی کو کاٹا. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم. یہ جو کچھ تھا سامان زیست ان لوگوں کو ہم نہیں دیا تھا، لیکن یہ تو اس دنیاوی زندگی کے لیے سہارے اور آسرے تھے، آخرت کی زندگی کے لیے نہیں تھے. یہ اسی روش پہ چلتے آئے تا کہ ان کے سامنے یہ رسول کریم آ گئے حق کے ساتھ. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. حق ان کے سامنے آ گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، یہ تو سراسر جھوٹ ہے، افتراء ہے، کذب ہے، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. دلیل ہمارے آباء و اجداد کا جو راستہ ہے یہ اس کے خلاف جاتا ہے. اب آگے یہ 2-3 آیتیں آ رہی ہیں عزیزان من، وہ بڑی اہم اور بنیادی ہیں. شاید اتنا وقت کافی نہ ہو ایک درس میں کہ میں ان کی تفصیل بیان کروں. بہرحال بات میں عرض کرتا ہوں. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. اعتراض ملاحظہ فرمائیں کہ خدا نے اپنا اگر پیغمبر ہی بھیجنا تھا، رسالت کے لیے کسی کو چننا تھا، تو یہ ان کے الفاظ میں معذل، یہ ایک یتیم سا غریب سا آدمی، کوئی وجاہت نہیں ہے، دولت مند نہیں ہے، اسے چن لیا. یہ ہمارے جو 2 بڑے بڑے شہر ہیں، اس زمانے میں مکہ اور طائف ہی 2 بڑی بستیاں تھیں. آج کل تو مکے کے علاوہ ریاض ہے، ان کا دارالخلافہ بھی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ 2 بڑی بستیاں تھیں. کہنے لگے کہ یہ 2 بڑی بستیاں ہیں، ان کے اندر بڑے بڑے رجل عظیم واقع ہوئے. رجل عظیم، عظمت کا معیار ان کے ہاں دولت تھی. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں، نہ اس زمانے کی تھی جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا. یہ تو سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ سلسلہ رشد و ہدایت کی ابتدا کرتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، وہاں ساری کشمکشی اس کے اوپر تھی. وہ قوم کے جتنے بڑے بڑے مترفین تھے، سردار تھے، ان غریبوں کی محنت کے اوپر عیاشیاں کرنے والے جنہوں نے مخالفت کی تھی، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ آپ کی تمہاری دعوت کے اوپر لبیک کہنے والے لوگ جو ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہیں، ذلیل لوگ ہیں. ان کے الفاظ میں کمینے لوگ ہیں. یہ دیکھو تو صحیح ہے، کوئی کنجڑا ہے، کوئی مزدور ہے، یہ لوگ، اور تم کہتے ہو کہ ہم اس جماعت میں شامل ہو کے انہیں اپنا ہمدوش بنا لیں، یہ ہمارے برابر بیٹھ جائیں. یعنی اس دعوت کے اوپر اس کے خلاف کوئی اعتراض معقول نہیں تھا کہ یہ اس لیے غلط ہے. اعتراض یہ تھا کہ اس طرح سے ہم اور یہ جنہیں ہم اپنے، عجیب بات ہے عزیزان من، یہ کمی جسے کہتے ہیں کام کرنے والا، ہم نے اس کو پھر کمین کہہ دیا. ٹھیک ہے جی، ان کے نزدیک تو ہاتھ سے کام کر کے روٹی کھانے والا تو کمین ہی ہوگا نا. شریف اور عظیم تو یہ ہے نا جو دوسروں کی کمائی پہ پل رہے ہیں.
یہ عجیب معیار انسانوں نے قائم کیا ہوا ہے، حالانکہ الٹ ہونا چاہیے تھا کہ صاحب شرف و عزت یہ ہونے چاہیے تھے جو اپنے ہاتھ سے کما رہے ہیں، ذلیل یہ ہونے چاہیے تھے جو دوسروں کی کمائی کے اوپر ہیں۔ عزیزان ایمان، ان میں اور گداگر میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی خود محنت کر کے نہیں کماتا، دوسروں کی کمائی میں سے کچھ لیتا ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے اللہ واسطے بابا دے جا، یہ جھپٹا مار کے لیتا ہے، لیتا تو دوسروں کی محنت کی کمائی سے ہے نا۔ گداگر تو آپ کے نزدیک نہایت قابل نفرت، اور یہ جھپٹ کر لے جانے والا رجل عظیم۔ پہلی دعوت کے لیے قرآن نے جو بات شروع کی ہے وہ یہاں سے شروع کی ہے، اور جواب ملتا ہے ادھر سے کہ تمہارے نزدیک معیار اس کا تمہاری دولت اور جاگیرداریاں اور سرمایہ داریاں ہوں گی۔ خدا کے اور خدا کے پیغام کے نزدیک وجہ شرف و عزت انسانیت ہے، تکریم آدمیت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، خدا نے جو کہا ہے ہم نے واجب تکریم پیدا کیا، تو یہ امیروں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، بنی آدم کے لیے ہے۔ اس لیے میں تمہارے اس اعتراض کو نہ مانتا ہوں اور نہ میں تمہاری خاطر ان کو دھتکار سکتا ہوں۔ یہ سب سے قریب تر میرے بھی رہیں گے، خدا کے بھی مقرب یہی رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہر دور میں جو دعوت آئی ہے عزیزان ایمان، قرآن نے اسے ہر بار دہرایا ہے کہ مخالفت انہی لوگوں کی طرف سے ہوتی تھی جنہوں نے معیار دنیا میں عزت کا، عظمت کا، شرافت کا، بڑائی کا دولت قرار دے رکھا تھا۔ دولت خود کمائی ہوئی نہیں، دوسروں کی کمائی ہوئی دولت کو کسی نہ کسی ترتیب سے جھپٹا لینا، یہ کشمکش چلی آ رہی تھی۔ اور یہی وہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف مقامات پہ یہ بات آئی ہے، اور یہاں تو نکھر کر بات انہوں نے کہہ دی کہ ان شہروں کے جو بڑے لوگ تھے ان میں سے کسی کو منتخب کیا جاتا۔ اب یہاں سے میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ دو آیتیں آتی ہیں بڑی عظیم ہیں۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کہنے لگے اچھا اب ان کے حوصلے اتنے دراز ہو گئے ہیں کہ یہ انگلی پکڑتے پکڑتے پہنچے تک بھی پہنچے۔ یہ کیا کہتے یہ ہیں کہ خدا کی نبوت جو ہے وہ بھی ہمارے معیار کے مطابق ملنی چاہیے۔ اس نبوت خدا نے رحمت کہا ہے، بنیادی سامان رزق جو ہے اسے بھی رحمت کہا ہے۔ آپ کو اب تو معلوم ہو گیا ہوگا نا رحمت کے کیا معنی ہیں۔ برسوں سے آپ تو یہاں سن رہے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے جس طرح رحم مادر کے اندر بچے کی پرورش ہوتی ہے، رحمت وہ سامان زیست ہے جو خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے، نہایت نرمی سے ملتا ہے، لچک ہوتی ہے، تقاضے کے مطابق ملتا ہے، کوئی احسان اس کا نہیں ہوتا، کوئی بدل نہیں وہ چاہتا۔ اور وہی رحم ہے کہ جہاں سے پھر یہ خدا کی رحمت وہ رحم مادر کے اندر جنین تک محدود نہیں رہتی، انسانوں کو جو کچھ اس کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے اس سب کے لیے یہ لفظ رحمت استعمال ہوتا ہے۔ اگلی بات آتی ہے، کہا یہ ان کی کیفیت اب یہ یہاں تک بڑھ گئی کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ نبوت کے جو سرتاسر ہماری رحمت کا اختصاص ہے ہمارا، ہم جسے اس کے لیے موضوع سمجھتے ہیں صرف اس کو دیتے ہیں، یہ معیار نہیں جو ان کا معیار ہے، تو اب یہ اس کے لیے بھی اپنے معیار کا تقاضا کرنے لگ گئے۔ اگلی بات، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اور آگے ہے ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ یہ آیت اور اس قسم کی اور آیات مقام بڑی ہی غلط فہمیوں کا بلکہ بڑی ہی گمراہیوں کا موجب بنتا ہے اگر ان کا صحیح قرآنی مفہوم سامنے نہ ہو۔
اور صرف ترجمے سے تو بات بنتی نہیں، ہمیشہ غلط راستے پہ جا پڑتا ہے آدمی۔